السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی کا میسج ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے. ایک اور بندے نے یہ میسج کمنٹ دیا ہے کہ بندی ہیں کہ انہیں شوہر کی طرف سے مسئلہ ہے، شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، تو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں. تو آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں. تو رجب کے مہینہ میں اس عمل کو کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت جلدی فائدہ ہوگا. رمضان بہت قریب ہے، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. اس میں ہم نے رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے اور اپنے مسئلے بھی حل کروانے ہیں. اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ رمضان سے پہلے میرے مسئلے حل فرما دیجیے تاکہ رمضان میں خاص آپ کی عبادت میں لگ جاؤں اور اپنے رمضان کو قیمتی بنا لوں. تو اس کے لیے بڑا مختصر سا عمل میں بتانے چاہ رہا ہوں. آپ نے چند باتیں میری ذہن میں رکھنی ہیں، اور اگر ان پہ عمل نہیں کرنا تو پھر بے شک وظیفہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو فائدہ ہونا ہی نہیں. سب سے پہلی چیز اس میں نماز کی پابندی ہے. اگر آپ نے نماز کی پابندی نہیں کرنی تو پھر وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں. کم از کم یہ جو میں 3 دن صرف وظیفہ دے رہا ہوں، 3 دن کے اندر مسئلہ حل ہوتا ہے. الحمدللہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. اگر ان 3 دنوں میں نماز قضا ہوگی تو پھر میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن اگر ان 3 دنوں کے اندر محسوس عام میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادروائز آپ نماز قضا نہیں کر سکتے. ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری. دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف ڈرامہ دیکھیں اب عشاء کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ کہیں جی چلو سوتے ہوئے وظیفہ کر لیں. ایسے نہیں ہو سکتا. رجب کے مہینہ میں جب بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں، اور کسی زمانے میں کر لیں، پورے سال میں جب کریں، لیکن یہ تو ابتدا ہے، رمضان قریب ہے، اور رمضان کے استقبال کے لیے بس یہ عمل دیکھیے بہت فائدہ مند ہوگا. میں تقریریں نہیں کرتا، مختصراً عمل کی طرف بڑھتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، اور 2 چیزیں اگر اختیار کر لیں تو بہت بہتر ہے. ایک یہ کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ہو، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، بہتر ہی 1 سپارہ ہو. اور دوسرا صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو. یہ 2 چیزیں شروع کر لیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اب عمل کی ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں. اگر محسوس عام میں ہے تو پھر ویسے ہی مصلی پر آ جائیں، قبلہ رو بیٹھ جائیں. نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور اس دعا کا طریقہ وظیفے کے ساتھ ایسے ہوگا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک، اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارک، ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام. ذاتی نام تو اللہ ہے، اور صفاتی نام یا قدیر یا اللہ، یا قدیر جل جلالہ. آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ. یا قدیر جل جلالہ، یا قدیر جل جلالہ، یا قدیر جل جلالہ، یا قدیر جل جلالہ. آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے تب تک جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بدل جائے. اپنے شوہر کے، اپنے بیوی کے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. اس مسئلے کی ٹینشن سے آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ، کہ اب تم جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بعد، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لو. اب آپ اللہ سے دعا کر لیجئے. اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہو سکتا ہے جو چاہے مانگ لو. اللہ میں اپنا محبوب، اپنا شوہر واپس چاہتی ہوں اور شوہر اس طرح دعا کر لے بیوی کے لیے. اور یہ بھی عرض کر لے کہ اللہ رجب کا مہینہ ہے، پھر شعبان، پھر رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان آپ کی عبادت میں اکٹھے گزاریں گے. اللہ یہ مسئلہ حل فرما دی. انشاءاللہ ضرور ہوگا. 3 دن صرف اس عمل کو کرنا ہے، اور 3 دن روزانہ کسی وقت کریں، جیسے چاہے کریں، جب چاہے کریں. اللہ کا واسطہ ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے وقت کی قید. اوہ جی آپ نے بتایا نہیں کرنا کس وقت ہے. اچھا تو آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے. بھئی اللہ سے مانگنا ہے، دل کی کیفیت بدلے، مانگ لو اللہ سے. ایسی پابندیاں اور ایسی قید لگا دی. لونگ کے دانے ضروری ہیں پیسہ آنے کے لیے، اور جڑی بوٹیاں ضروری ہیں، اور سرہانے کے نیچے پیسے رکھنے ضروری ہیں. آپ بس دکان چل رہی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، لوگوں کو عادت ہے بننے کی. چلیں وہ بنتے رہے، وہ بناتے رہے، ہم بنتے رہے. تو بری ہے محبت بری ہے، کہے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں، بس لگے رہے پھر. چلے خیر، میں جو اعمال بتا رہا ہوں ان سے انشاءاللہ 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اگر 3 دن کے اندر آپ کو مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ رہا ہے. اس کے لیے
دو چیزیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کمنٹ کریں اور نیکسٹ وظیفہ لیں, میڈیسن چینج کروائیں. جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے مسئلہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جائے, ایسا اللہ کا نام جو آپ نے پڑھنا تھا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, آپ کی میڈیسن چینج ہو اور وہ نام آپ پڑھیں, اس نام سے اللہ کو پکاریں, اللہ آپ کا فوری مسئلہ حل فرما دیں. ایسے بھی ہوتا ہے, بعض لوگوں کا 3 دن کے اندر اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے کرنا ہے اور پھر ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا جن لوگوں کا وظیفے کر کے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہ مجھ سے واٹس ایپ پر چینج یور لائف کورس کریں, بہت ضروری ہے. میری اکثر ویڈیوز میں واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے, ان چھوٹی ویڈیوز میں تو نہیں لیکن لمبی ویڈیوز میں شو ہوتا ہے. 2-3 ہفتے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں. خیر, آخری بات, آپ کا اور کوئی مسئلہ ہے یا سننے والوں میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 دن کے اندر اسلامک ہب آفیشیل یا آسام وظیفہ آفیشیل پر آپ کے مسئلہ کے ریلیٹڈ وظیفہ اپلوڈ کر دیں. ان دونوں چینل پر یہ وظیفہ اپلوڈ ہوگا. یہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں کس پہ آپ کا مسئلہ کمنٹ کروں. چاہے آپ نے اسلامک ہب آفیشیل پہ کمنٹ کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے مسئلہ کے ریلیٹڈ وظیفہ آسام وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہو جائے. باقی مختصر سی بات بھی کریں تو اتنی لمبی تقریر ہو جاتی ہے, جن کو تقریریں لگتی ہیں ان کے لیے معذرت. ویسے حالانکہ حق کوئی نہیں بنتا معذرت کا, پھر بھی اپنا خیال رکھیے گا. عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے. میری حوصلہ افزائی کے لیے بھی ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں, اپنی تصویر نہ دیں. اور جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو نصیبت بندش ہے, آپ کے شوہر پہ کسی نے کچھ کروا دیا, یہ سب ڈرامے ہیں, لوٹنے کے بہانے ہیں اور اچھی طرح لوٹا جا رہا ہے اور ہم بھی لٹ رہے ہیں. لٹتے رہیے, عزتیں بھی لٹ جاتی ہیں شوہر کے پیچھے. جا رہے ہیں عاملوں کے پاس, حضرت مسئلہ حل کرتے. حضرت نے جنات مسلط کیے, حتیٰ کہ جنات زنا کرتے ہیں. میں مزید بات نہیں کرتا, میری تقریریں کچھ لوگوں کو پسند نہیں, وہ کمنٹ کرتے ہیں. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.